افراد نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے، اصحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں رہ کے دین اسلام کو بچانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہم ان کی شہادتوں کو، ان کے مقام کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اہل بیت اطہار سے ہم کو پیار بہت ہے، ان کے در سے ملا ہم کو وقار بہت ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ ساری عزتیں رسول اللہ کے گھرانے پر قربان، یہ ساری شان شوکت، یہ رفتیں، یہ بلندیاں ہمیں حضور کا صدقہ ملی ہیں اور حضور کی اولاد کا صدقہ ملی ہیں۔ آپ اس پر غور کریں تو یقین کیجئے کہ اسلام کا آغاز اور اسلام کا عروج اور اسلام کی بقا میں جن ہستیوں کا اہم کردار ہے وہ میرے مصطفیٰ کی اولادیں ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں گئے تو آپ کے شہزادے بھی وہاں پر تشریف لے گئے، تو لوگوں نے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا نا ان کے چہروں کو کہ نور کی شعائیں ہیں، ان کے چہروں پہ نورانیت نظر آتی ہے، تو وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ اچھا، مورخین نے لکھا کہ ان بچوں نے جواب دیا کہ محمد کے نواسے ہیں، وطن دور ہمارا، جو تھا آدم سے بھی پہلے وہ تھا نور ہمارا۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے مصطفیٰ کے گھرانے کے نور کو دیکھ کر غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، پادری ہیں، عیسائی ہیں، تو جب ان کے چہرے کو تکتے نا تو وہ کہتے کہ پوری دنیا کے ہر پہلوان سے مقابلہ کر لینا مگر ان کے مقابلے میں کھڑا مت ہونا۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جی آپ ان کے مقابلے میں کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ حالانکہ مسلمان تو نہیں ہیں، ان کی زبانوں پر یہ جملے ہوتے کہ ان کی نورانیت، ان کے چہرے کی روشنی یہ بتاتی ہے کہ ان کے اگر ہاتھ اٹھ گئے نا تو ان کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو پہلے قبول فرمائے گا۔ علامہ صاحب محلہ میں بھی تو یہی ہوا نا، بالکل، جب رسول خدا نے کہا کہ کل تم اپنی عورتیں لے کے آنا، ہم اپنی عورتیں لے کے آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لانا، میں اپنے بچوں کو لاؤں گا، تو جب نصاریوں نے دیکھا نا کہ ایک خاتون، ایک مستور آگے ہیں، باپردہ خاتون آگے، تو انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، یہ محمد کس کے ساتھ آ رہے ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا اپنے بڑوں سے کہ کبھی بھی اگر ایسی مستور آئے تو اس کے ساتھ مباحثہ نہیں کرنا، اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے تو نیست و نابود ہو جائے۔ تو یہی تو ابھی آپ نے کہا نا کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو نور والے ہیں نا علامہ صاحب؟ بالکل، یہ پورا گھرانہ نور والا۔ دیکھیں نا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے حق گوئی، وفاداری، سچائی اور شجاعت اور بہادری میں ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ جب جب وفا کا ذکر آئے گا، جب جب محبت کا ذکر آئے گا، حضرت مسلم بن عقیل کا نام ہر حالت میں آئے گا، کیونکہ بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے، یہ ہیں وفا کے ساتھ، وفا ان کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو ان کی وفا کا کیا کہنا کہ جب ہر طرف سے لوگوں نے گھیر لیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ اکیلے تنہا ہیں، پورا کوفہ ہے۔ بالکل، اور آپ تو کربلا میں آئے، اور میں قطع کلامی کی میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا کہ کربلا میں 72 ہیں، واہ واہ، لاکھوں کی تعداد ہے فوج اشقیاء کی، لیکن اگر بات کی جائے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی، تنہا ہے، پورا کوفہ ہے، واہ، لاجواب شجاعت کیا بات، علامہ صاحب، کہ اکیلے تنہا ڈٹے رہے لیکن بیعت نہیں کی۔ واہ واہ، یہی تو پیغام ہے کہ آپ نے دیکھا نا کہ اچھا یہاں پر لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو نمازی ہے، تو نمازی ہو کر ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرا ایک عام جملہ ہوتا ہے، میں نے کہا کیا شیطان سے بھی بڑا عابد ہے یہ؟ کیا شیطان سے بھی بڑا عالم ہے یہ؟ بھئی کہتے ہوئے لوگوں نے عقلی دلائل دینے ہوتے ہیں نا، کہتے جی ہم نے تو ان کو دیکھا نمازی ہے، ہم نے تو دیکھا جی بڑا پرہیزگار ہے، بڑا حاجی ہے، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے 5 تن کا گھرانہ ملا ہے۔ پھر کلندر لاہور نے بھی تو توجہ دلائی نا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں مسلمان ہو نہ سکا۔ تو یہ اسی طرف تو اشارہ ہے کہ بظاہر کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ کلمہ بچانے والوں سے محبت کرنا کمال کی بات ہے۔ کیا بات، کلمہ پڑھنا کمال نہیں ہے، کلمے کی لاج رکھنا، کلمے سے وفا کرنا اور کلمے کا حق ادا کرنا یہ کمال ہے۔ لا الہ تو پڑھ لیا،
اب مزہ لو تاثیر کا، مزہ تو لو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن غلامی ہم غیر کی کرتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھ کے بیٹھے، ادھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مالک تیرے سوا کسی کے آگے جھکنا ہی نہیں ہے، تیرے علاوہ کسی سے ڈرنا ہی نہیں ہے، تو ہمیں لا الہ کا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا آج تک، اور محمد رسول اللہ کی صفات ہی پتہ نہیں چلی آج تک۔ تو اس لیے جو دو جملوں میں بات ہے کہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب مزال و تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ اب دیکھیں نا کہ وہ خون شبیر کے ہے، وہ شبیر کو پہچانتے نہیں ہیں، خالی کلمے کو پڑھتے ہیں، چھٹلا ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا کہ کلمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھیں ایک قوم ہے وہ کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ ہے، جو میرے محمد کے وسیلے کے بغیر خدا کو مانے مسلمان نہیں ہو سکتا، جو اہل بیت اطہار کو نہ مانے میرے مصطفیٰ کو مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی کہ اللہ کو ماننا ہے محمد کے، بالکل اللہ کو ماننا ہے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے تو آپ کا ایمان ہے، اور محمد کو ماننا ہے تو محمد عربی کی اولاد کو ماننا پڑے گا۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، واہ واہ تو واہ۔ قرآن نے کہا نا ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار میرے آقا کے یار، میرے آقا کے گھر والے، میرے آقا کے در والے، ان سے پیار کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں کہ اہلیان کوفہ کو جب دیکھا 70,000 لوگ ہیں جنہوں نے خط دیے ہیں۔ اب تاریخ طبری کے اندر جلد 5 صفحہ نمبر 152 154، البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے لکھا جلد 8 صفحہ 152 153، الکامل فی تاریخ جلد 4 صفحہ 37، سیر و اعلام النبلہ جلد 3 صفحہ 212 پر یہ بات موجود ہے کہ جب ان کے آمد کو دیکھا نا تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا کہ امام آ گئے، یہ تو وہی آ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے سفیر ہیں۔ سفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے بھیجا ہوتا ہے وہ انہی کا نمائندہ ہوتا ہے، تو انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اب بیعت کہاں گئی کہ جب یزیدیوں نے یہ کہا کہ جی ان کی بیعت توڑو وگرنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، انہوں نے کہا جی ہمیں تو اپنی جان پیاری ہے، اپنی جانوں کو پیار کر لیا، وہ تنہا تھے۔ مگر مسلم بن عقیل نے کیا فرمایا کہ مسلم بن عقیل صبر و وفا کے امام تھے، مسلم بن عقیل صبر و وفا کے امام تھے، وہ تنہا تھے مگر قائم وہ تمام تھے۔ واہ 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 واہ، کیا لاجواب گفتگو علامہ صاحب آپ نے کی ہے۔